اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رجب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں۔ گویا کہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا، اور اس مہینے میں ایک ایسی مبارک رات ہے جسے شب معراج یعنی کہ 27 رجب کی رات، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر کروائی، اپنے پاس بلایا، راز و نیاز کی باتیں کی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے ساتھ اسی رات کا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کریں گے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں بتلائی، لیکن بزرگان دین نے کچھ اعمال بتلائے جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت بے شمار فوائد سے نوازتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس رات آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ نے شب معراج یعنی کہ 27 رجب کی رات 3 عمل کرنے ہیں۔ کون سے 3 عمل ہیں؟ ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز نوافل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، لیکن ان نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 4 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ ان نوافل کو آپ نے اس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس طریقے سے ان نوافل کی آپ نے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو زبان سے کر سکتے ہیں، اگر دل میں نیت کرنا چاہیں تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقہ کار سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، اور ان نوافل کی نیت بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے آپ نے پہلے 2 نوافل کی نیت کی ہوگی۔ اور ان نوافل میں بھی آپ نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب جب آپ یہ دونوں نوافل ادا کر لیں تو اس طرح آپ کے 4 نوافل ادا ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا پہلا عمل ہو گیا۔ اب آپ نے جو دوسرا عمل اس رات کرنا ہے وہ عمل ہے درود پاک کا عمل۔ ویسے تو بہت سے درود پاک ہیں، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کم از کم 1 تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے، یہ عمل اللہ رب العزت کو بڑا مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی بھی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کسی بھی دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں: استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنا پسند ہے کہ بندہ زمین پر تنہائی میں بیٹھ کر
اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ یا پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، دن میں کیے یا رات میں کیے۔ اس طرح وہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی کسی بھی دعا کو پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے، اس طرح آپ کے تینوں اعمال مکمل ہو جائیں گے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، یہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اور اگر کوئی میری محترم ماں بہن اپنے خاص ایام میں ہیں اور وہ یہ عمل، یہ وظائف پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ نے صرف 2 عمل کرنے ہیں۔ ایک عمل کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، آپ نے نوافل والا عمل چھوڑ دینا ہے۔ باقی جو 2 عمل ہیں، درود پاک کا عمل اور استغفار کا عمل، ان 2 اعمال کو آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا، آپ کو فائدہ اتنا ہی ہوگا جتنا تینوں اعمال پڑھنے والے کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ مجبوری کی حالت میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں تو پھر آپ تینوں عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے اس رات آپ یہ اعمال پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، تو یقین کریں کہ آپ کا جس قدر یقین پختہ ہوگا اتنی جلدی آپ کو ان اعمال کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ رات سال بھر میں 1 مرتبہ آتی ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، اس رات سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک 27 رجب کی رات یعنی کہ شب معراج کی رات، یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔